الوداع 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 یا شہید بے خطا ناز دشت نینوا شاہ کربلا. الوداع الوداع یا شہید بے خطا ناز دشت نینوا شاہ کربلا. کر قبول بہن کا سلام یا حسین، قید ہو کے جا رہی ہوں شام یا حسین، دل میں تیری یاد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی میزبان نبیلہ علی اپنے پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ زیارت اربعین. ہم نے اس پہ لاسٹ ویک ڈسکشن کرنی شروع کی تھی. آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مکمل کریں گے. بے شک اربعین کا دن گزر گیا، لیکن پھر بھی ہمارے لیے اس زیارت کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ زیارت اربعین وہ زیارت ہے جس کے پڑھنے سے کہتے ہیں کہ ہمارا شمار مومن کی لسٹ میں ہو سکتا ہے. لیکن اس کو صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ضرورت ہے کہ اس میں جو دیا گیا پیغام ہے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور پھر ہی ہم مومن کے صف میں کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں گے. آئیے اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں محترمہ زہرا مہدی صاحبہ، جو کہ لاسٹ ویک بھی ہمارے ساتھی پروگرام میں شرکت فرما رہی تھیں، اور آج بھی یہی ہمارے اس زیارت کو آگے لے کر چلیں گی اور ہمیں مزید اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے ہمیں اس کے پیغام سے آگاہ فرمائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ ویک جیسے کہ میں نے ابھی مینشن کیا کہ ہم اس کو مکمل نہیں کر سکے تھے، کیونکہ ہم نے زیارت کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کی اہمیت کو، اور جو پہلے اس کے چند جملے تھے جو کہ بہت ہی ظاہر ہے اس کا ایک ایک جملہ ایک فضیلت رکھتا ہے، لیکن اس پہ ہم نے کافی وقت لگایا. تو آج ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کر لیں، اور انشاءاللہ کہ اس کے پیغام کو اچھی طرح سے سمجھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم اسی جملے سے جہاں پہ کہ نصیحت کا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رسول خدا نے کہ پروردگار نے، معذرت کے ساتھ میں اسی جملے کو آگے کرتی ہوں کہ فاضرہ فی الدعاء و منہا نوسا و بذل محجتاؤں فی کل یستن کے ذائبات کا من الچالہ. تو اسی سے آگے کہ پروردگار نے ایک نصیحت کی. کون سی نصیحت فرمائی؟ کون سی امام حسین علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نصیحت جو تھی اس کی تکمیل فرمائی. تو آپ کیا فرمائیں گی کہ کون سی نصیحت تھی وہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے صرف ناظرین کو بتانے کے لیے کہ امام معصوم نے یہ جو بتائی زیارت اربعین کو جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور امام معصوم نے جو بتایا ہے کہ مومن کی علامات میں سے ہے، تو ایک کوسچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں زیارت وارثہ کو نہیں بتایا گیا کہ مومن کی علامات میں سے ہیں؟ ہم جانتے ہیں زیارت عاشوراء کی اتنی بینیفٹس ہیں، تو زیارت عاشوراء کیوں مومن کی علامات قرار نہیں پایا؟ تو زیارت اربعین کو اس لیے مومن کی علامات امام نے بتایا ہے. جب ہم زیارت کھول کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زیارت میں امام حسین کی شہادت کا مقصد بیان ہوا ہے. امام حسین کی شہادت کا مقصد بیان ہوا ہے. اسی زیارت میں جو ہے تولا بھی نظر آتا ہے، تبرہ بھی نظر آتا ہے. حق اور باطل کے مابین فرق واضح ہے اس زیارت میں. یہ زیارت میری رسپانسبلٹی بھی مجھے بتا رہا ہے، یعنی اگر میں اپنے اندر ایولیوشن لانا چاہتی ہوں تو یہ زیارت اربعین پورا ایک پروگرام ہے میرے لیے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور ہم جانتے ہیں، ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ زیارت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ زور ہے. زور کا مطلب کہ پور امپرفیکشن کی طرف سے اپنی دنیا سے تمام توجہ ہٹا کر اس امام کی طرف توجہ کرنا ہے جو ہمارے لیے ایک کعبہ ہے. السلام علیکہ یا کعبۃ الایمان، امام زمانہ کی جو زیارت ہے، امام کی طرف فوکس کرنا، ان کی پرسنالٹی کی طرف فوکس کرنا، ان کے کردار کی طرف فوکس کرنا ہے. یہ امام حسین کی زیارت جو ہے مجھے
میرے لیے ایک مدرسہ ہے، کیونکہ ہمارا ولایت جو ہے نا، انسان اپنی ولایت کو اسٹرینتھن کرتا ہے. جب میں زیارت کے جملوں کو بار بار ریپیٹ کرتی ہوں، میں اپنا رشتہ امام کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے، اس ولایت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس بونڈ کو مضبوط کرنے کے لیے، اس لیے شروع کا جملہ ہے، اگر آپ زیارت کا دیکھیں، السلام علیکہ یا ولی اللہ و حبیبہ. السلام یعنی امام جو ہے وہ کمپلیٹ سلام ہے. مولا میرا کمپلیٹ سلام آپ کے اوپر ہو. کمپلیٹ سلام کا کیا ہے مولا؟ کمپلیٹ پیس فرام مائی سائڈ، کہ میں اپنی زبان سے، اپنے کردار سے آپ کو ہرٹ نہیں کروں گی، میری طرف سے آپ کے لیے کمپلیٹ پیس ہے. لیکن اگر امام وہ ہیں کہ جو کانسٹنٹ پیس کے حالت میں ہے، پیس کے عالم میں ہے، اگر مجھے وہ اس پیس کے ساتھ مجھے کنیکشن چاہیے تو میرے اندر پیس ہونا ضروری ہے. اگر میرے اندر کامنس ہوگی، اگر میں اندر سے کام ہوں، میرے باطن میں وہ پیس ہے، تو میرا کنیکشن امام کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اندر پیس نہیں ہے تو کنیکشن نہیں ہو سکتا. میں صرف ایک سمپل اگزامپل دوں گی بیفور وی گو ٹو دا سینٹینس، کہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات میں نے خود اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی، اور اگر بیچ میں ظہر کے بعد کسی نے ڈسٹرب کیا، بچے نے یا تو کسی نے غصہ دلا دیا، تو اگر میں اس وقت میں نے اپنے آپ کو کام کیا اور اپنی عبادت پر توجہ دی تو ٹھیک ہے. لیکن اگر میں ظہر کے بعد میں فرسٹریٹ ہوئی اور میں نے جا کے بچے کو ڈانٹا کہ کچھ بھی کیا، تو جب میں واپس آتی ہوں نا، میرا وہ پیس چلا جاتا ہے. پھر عصر کی نماز میں میرا وہ اسٹیٹ آف پیس میں نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن اگر تھوڑا میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتی نا، مصلی کے اوپر ظہر کے بعد میں عصر بھی پڑھ لیتی اسی پیس کی حالت میں، اور میں تو وہ میرا کنسنٹریشن بھی رہتا. فرسٹریشن کے عالم میں جو عبادت ہوتی ہے، پھر وہ کنیکشن اس پیس کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ نے جو جملہ ابھی ارشاد فرمایا نصیحت والا، لیکن اس سے آگے کا جو ایک جملہ ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتی ہوں، کہ وَأَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاء. امام حسین وہ ہیں کہ جن کو خدا نے تمام انبیاء کی مواریث عطا کی ہے. اس لیے زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے آدم کے وارث آپ پر سلام ہو، اے نوح کے وارث آپ پر سلام ہو. وہ سارے کوالٹیز جو انبیاء کو عطا ہوئی ہیں، جو انبیاء کے پاس، وہ سارے کوالٹیز امام حسین میں جمع ہیں. اگر آدم صفوت اللہ ہے تو یہی صفوت ہمیں امام حسین میں نظر آتی ہے. اگر ابراہیم خلیل اللہ ہے تو امام حسین بھی خلیل اللہ ہے. سارے کوالٹیز جو انبیاء میں ہے وہ امام حسین میں موجود ہیں. پھر یہاں پر جملہ ہے وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِكَ. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پروردگار عالم نے امام حسین کو صرف حجت نہیں بنایا. حجت کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے دلیل، ہوتا ہے پروف اللہ کی طرف سے. بلکہ امام حسین کی شہادت جو ہے نا، خود بھی ایک حجت ہے، خود بھی ایک پروف ہے، خود بھی ایک دلیل ہے. گویا خداوند عالم نے امام حسین کی شہادت کے ذریعے اپنے حجت کو پورا کیا. ہدایت کی جو رسپانسبلٹی اللہ کے اوپر تھی، اللہ نے اپنا کام پورا کیا. کل قیامت کے روز کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا پروردگار ہم کنفیوز تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے. پروردگار نے کہا امام حسین ایسی شہادت دیں گے کربلا کے میدان میں کہ وہ کنفیوژن ہی دور ہو جائے گا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی تھی، کہ ہم کنفیوز تھے. یعنی حسینیت اور یزیدیت کے درمیان فرق واضح ہو گیا. اب اسی دن کیونکہ اس میں لکھا ہے ان کو اوصیاء میں سے، تمام اوصیاء میں سے اپنی مخلوقات پر حجت، اوصیاء، تمام اوصیاء پر امام حسین کو حجت بنایا. اور امام حسین کی شہادت بھی حجت ہے. وہ سارے انبیاء نے جو جہاد کیا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، امام حسین نے اس کو پورا کیا، کمپلیٹ کیا، کمپلیشن تک لے گئے. کل کسی کے پاس کوئی قیامت کے روز ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ ہدایت مجھ تک نہیں پہنچی تھی. کیونکہ امام حسین کا ایک جملہ ہم کو ملتا ہے کہ امام حسین نے کہا نا یزید سے مثل لا یبایعون مثلک، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو ہمارے لیے درس ہے کہ جو حق، جس کے پاس حق ہے، جو امام حسین کا فالوور ہے، وہ کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکے گا. جہاں باطل نظر آئے گا وہ نہیں جھکے گا، اپنے نفس کی پرستش نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں اللہ میرے ماسٹر ہیں، امام حسین میرے ماسٹر ہیں. انسان کا ڈکلائن اسی روز سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے، جب وہ اپنے نفس کو اپنا ماسٹر بنا لیتا ہے.
پھر یہ جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاء، دعا کا مطلب ہے کال کرنا، انوائٹ کرنا اللہ کی طرف۔ امام حسین نے بہترین تبلیغ کی، امام حسین نے سب کچھ قربان کر کے، آپ دیکھیں امام حسین کربلا میں آخری وقت تک امام کے خطبے نظر آتے ہیں۔ امام نے بہت کوشش کی ان کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ حضرت حر کے آرمی نے جب امام حسین کو روکا تھا اور امام حسین نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، وہ حضرت حر کو اویکن کر رہا تھا۔ امام حسین کا یہ جملہ حضرت حر کو حق کی طرف بلا رہا تھا کہ اے حر، جو زندگی تو ابھی گزار رہا ہے نا، یہ زندگی نہیں ہے، یہ موت ہے، حیات یہ نہیں ہے، سعادت یہ نہیں ہے۔ اور وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی خطبے میں فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے کوفہ والوں نے مجھے خطوط بھیجے اور ان کے جو قاصد آئے وہ پیغام لے کے آئے، انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا اگر تم اس راہ پہ چلو گے تو ہدایت پاؤ گے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر مزید آگے اسی خطبے میں ہمیں ملتا ہے کہ امام نے یہاں تک ان کو ایشورنس دلوائی کہ اگر تم یا تمہارے اولاد یا تمہارے خاندان والے یا بچے کسی بھی مشکل میں ہوئے تو ہم یا میرے گھر والے ان کی مدد کے لیے سب سے پیش ہوں گے۔ مطلب کہ امام ان کو ہر طرح کے ہر اینگل سے شیورٹی بتا رہے ہیں کہ یہ، کیونکہ ان کے دل میں خوف تھا کہ ظاہر ہے خوف، یہ بھی مختلف قسم کے خوف تھے ان کے میں کہ ہمارے گھر بار یا ناموس کی، ہمارا خاندان والوں کی ناموس کی عزت کا خوف کہ ان کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے، ہم لوگ فاقے پہ نہ پڑ جائیں، ہمیں گھر سے بے گھر نہ کر دیا جائے۔ تو امام نے وہ تمام کو سوچتے ہوئے ہر طرح کی تسلی ان کو دلائی۔ اپنا جو ایک ان کا حق تھا انہوں نے مختلف طرح سے اور جگہ جگہ پہ خطبے دے کے وہ میسج، وہ پیغام جو ہے ان تک پہنچایا کہ بعد میں یہ نہیں کہنے والے، جیسے آپ نے کہا کہ بعد میں یہ نہ کہنے والے ہوں کہ ہم تک یہ ہدایت پہنچی نہیں۔ کیونکہ اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے نا، پھر اللہ بھی اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل ہے، لیکن حقیقت میں دیکھنے جائیں تو اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا۔ امام نے جو وعدہ کیا ہے ہماری سالویشن کا، تو امام ضرور بچائیں گے۔ آپ نے حضرت یوسف کی وہ سیریز دیکھی ہوگی، کئی لوگوں نے دیکھی کہ حضرت یوسف جب گناہ سے بھاگتے ہیں تو ان کے لیے ایک کے بعد ایک دروازے کھل جاتے ہیں۔ خدا نے کہا تمہیں صرف اتنا کرنا ہے، گناہ سے بھاگنا ہے، پھر سالویشن کے دروازے، سکسس کے دروازے ہم کھول دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، لیکن تمہیں بھاگنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دنیا کے سپرد کریں گے تو خدا سٹیپ لیں گے تب اللہ ہماری مدد کرے گا نا، سٹیپ لینے کا ہے ہم کو۔ اور امام حسین کی اس زیارت میں، امام حسین زیارت اربعین میں مقصد امام حسین، شہادت مقصد امام حسین بیان کیا گیا ہے۔ جس دن میں زیارت اربعین کو پڑھوں گی، سمجھوں گی، اسی دن سے میری زندگی کا سٹائل چینج ہونا چاہیے کہ مولا میں زیارت کے جملے دہرا رہی ہوں اس لیے تاکہ میری لائف سٹائل اب امام حسین کے مطابق ہو، امام حسین کے نقش قدم پر میں چلوں۔ اس کا یہی مطلب ہے، شہادت بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنی آنکھیں کھولوں اور میں دیکھوں اگر میری لائف سٹائل اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو امام کی تعلیمات کے اوپر نہیں ہے، تو میں اپنے آپ کو چینج کروں۔ ریولیوشن لانا نا، زیارت انسان کے اندر ریولیوشن لاتا ہے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ریوارڈ کے مستحق ہیں۔ ایک بات ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے آؤٹ ورڈ پرابلمس کے لیے، مشکلات کے لیے زیارت کو پڑھتے ہیں، فزیکل بیماریاں دور ہوں، مثال کے طور پر 40 دن تک زیارت عاشورہ پڑھا، وہ ہو جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر میں نے آؤٹ ورڈ پرابلم کے لیے دنیاوی پریشانی تو میری وہ پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن یہ انورڈ چینجز نہیں آئیں گے جب تک میں انڈرسٹینڈ نہیں کروں گی۔ وہ ریوارڈ جو بیان کیا جاتا ہے نا زیارت کا، وہ اسی وقت ہوگا جب میں اس کو انڈرسٹینڈ کروں گی، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کروں گی۔ فزیکل بیماریاں دور ہو جائیں گی، انر بیماریاں، انر پرابلمس دور نہیں ہوں گے، وہ اسی وقت دور ہوں گے جب میں ان زیارت کے جملوں کو سمجھوں گی اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کروں گی۔ بے شک، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے حقیقی بینیفٹ پایا ہے زیارت سے۔ بے شک۔ اور اسی جہاں پہ ابھی آپ نے جملہ ختم کیا، اگر آپ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو
ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کہ خود کو دنیا کے لیے بیچ دیا. ہاں اچھا اس میں ہے نا کہ امام حسین کا جو مقصد بتایا گیا ہے کس لیے لیستنقذ عبادک من الجہل، یہ مقصد شہادت امام حسین ہے کہ امام حسین نے کربلا میں جو شہادت دی لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے. مجھے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر جہالت کو نکالنا ہے اپنے اندر. قرآن کا کتنا نالج ہم رکھتے ہیں. آج ہم نے قرآن کو دیواروں کی زینت بنا. چلو گھر کی حفاظت کے لیے صحیح ہے میں نے آیت الکرسی لگائی ہے، جب یہ میری گھر کی حفاظت تو کرے گا، لیکن جب میں گھر سے باہر رہوں گی تو کون میری حفاظت کرے گا؟ یہ آیت الکرسی کو اگر میں نے سمجھا ہے، میرے سینے میں آیت الکرسی. اکثر آپ لوگوں سے پوچھیں آیت الکرسی آیات قرآن کی تو دیوار پر لگی ہوئی ہیں، مگر ان کو پوچھیں تو ان کو نہیں پتہ ہوگا، آیت الکرسی کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے. تو قرآن اور یہ زیارات یہ سب میرے قلوب کی زینت کے لیے ہیں. جب ہمارے لگانے سے گھر میں اتنی برکت ہے اور اگر ہم دل میں اتار لیں تو قرآن کو اپنے اندر حمل کرنا، قرآن کو اپنے اندر کیری کریں گے تو جہاں بھی ہوں گے ہم محفوظ ہوں گے، چاہے ہم گھر کے اندر ہو ہم گھر کے باہر ہو. گھر میں لگائیں گے، جب تک گھر میں تب تک تو سیف ہیں. جب باہر ہیں تب کیا کریں گے؟ جب ایسے ماحول کے اندر ہیں، ایسے چیلنجز ہمارے سامنے، تو قرآن ہی آیت الکرسی اگر میرے اندر ہے میرے سینے میں تو مجھے ہر وقت میری حفاظت کرے گا. تو امام نے کیا کہا؟ جہالت سے نکالنے کے لیے. امام علی فرماتے ہیں نا سب سے بڑا دشمن ہمارا جہالت ہے، اور امام کے ماننے والوں کے لیے بہت بڑا درس ہے. وہ حیرت الضلالہ، گمراہی سے نکالنے کے لیے، گمراہی کی کنفیوژن سے نکالنے کے لیے. اب امام کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے جنہوں نے امام کو اپوز کیا تھا وہ کون تھے اپوزیشن والی سائڈ؟ وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے وَبَاءَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو دنیا نے ڈسیو کیا. کہتے ہیں نا دنیا دار الغرور ہے، وَغَرَّتْهُ الدُّنْيَا، دنیا دار الغرور ہے، ہاؤس آف ڈسیپشن ہے. دنیا انسان کو ڈسیو کرتا ہے. وَبَاءَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بیچ دیا. ادنا یعنی دنیا کی خاطر بیچ دیا. دنیا کہتے ہیں نا دنیا دنیا ہے، لوویسٹ آف دا لو ہے، اس کی خاطر انہوں نے بیچ دیا. وَشَرَى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ، یعنی چند سکوں کے بدلے میں اپنی آخرت کو بیچ دیا. یہاں پر ہمیں وہ عمر بن سعد کا وہی ایگزامپل ہمیں یاد آتا ہے کہ عمر بن سعد جو تھا ملعون، اس ملعون نے جو ہے امام حسین کی شہادت کے بعد ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ جب وہ کوفہ میں گیا تو کوفے کی عورتوں نے اس کو اتنا ذلیل کیا کہ اس کے پر خاک پھینکنا شروع کیا. اس نے اپنے آپ کو اطمینان دلایا کہ مجھے کوفہ میں تو نہیں رہنا ہے نا، میں تو جا رہا ہوں اپنی رے کی حکومت کے لیے. جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی رے کی حکومت کا تقاضا کیا، عبید اللہ نے اس سے کیا کہا؟ جاؤ کیا کہتے ہیں ایگریمنٹ لے کر آؤ. وہ گیا گھر سے ایگریمنٹ لے کر آتا ہے، اور جب اس نے ایگریمنٹ دکھایا عبید اللہ نے عمر بن سعد کے سامنے ایگریمنٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کو اتنا ذلیل کیا. اس سے کہا کہ تجھے کس نے کہا حسین کو شہید کرو؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس رے کی حکومت کا؟ اسی کے سامنے اس کی ایگریمنٹ کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا. جب وہ ذلیل ہو کر عبید اللہ بن زیاد کے محل سے نکلتا ہے نا، اس کی زبان پر بار بار قرآن کا یہ جملہ تھا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی میری اور آخرت بھی گئی. وذالک هو الخسران المبین، سب سے بڑا لوس یہی ہے کہ مجھے لگا میری دنیا کم از کم، آخرت تو پہلے سے اس کو پتہ تھا، اس نے بیچ دیا ہے. جس دن اس نے یہ سودا کیا امام حسین کی شہادت میں اس نے حصہ لیا، آخرت بیچ دی. مگر جس دنیا کی خاطر بیچی، اس کو تھا کہ دنیا کم از کم ملے گی، وہ دنیا بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی. کیونکہ دنیا نظر آ رہی تھی تو اس نے کہا میں دنیا تو انجوائے کر لوں، آخرت تو دیکھی جائے گی. اور کہتے ہیں کہ نیک انسان تھا، نیک انسان تھا. یہ عمر بن سعد ہمیں ملتا ہے پاسٹ میں کہ یہ نیک انسان تھا، محب میں سے تھا. لیکن یہ دنیا کی رنگینی ہے نا، یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ انسان کتنا بھاگتا ہے آج دنیا کے پیچھے، نفس کے پیچھے، واجبات کو ترک کرتے ہیں. واجبات کو آج ترک کیا، کل ترک کریں گے، حجاب کا خیال نہیں کریں گے، ایک ایک سٹیپ، پھر آخر میں وہی ذلت، وہی پستی کی طرف انسان جاتا ہے.
دیکھنا ہے اپنے آپ کو، انسان کو نا. بالکل. یہ والا جملہ ہمارے لیے آئی تھنک ہماری زندگی میں بہت زیادہ اپلائی کرتے ہیں. ہمیں اس کا خیال بہت ایزی رکھنے لے لیتے ہیں نا بعض اوقات واجبات کو. بالکل. نماز قضا بھی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بہت ٹائم ہے، گھر آ کے پڑھ لیں گے. یہ تو نا کام پہ بھی ہیں تو ہمارے پاس ایک ایکسکیوز ہے، لیکن انسان اگر کوشش کرے تو کام والوں سے اگر بات کرے نا، اس طرح ایک طرح کی تبلیغ بھی ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اجازت بھی دیتے ہیں. بریک کا جو ٹائم ملتا ہے اس میں بھی انسان چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نماز یہ جو میرا پروٹیکشن ہے. اگر یہ پروٹیکشن ہی چلا گیا تو میں کیسے اپنے آپ کو اس دنیا ڈسیپشن سے بچاؤں گی، غرور سے بچاؤں گی دنیا کے. پروٹیکشن ہی میرے ہاتھ سے جا رہا ہے. نماز میرے فزیکل کو بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے اور میرے اسپریچول کو بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے. بے شک. اور جیسے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق کی طرف چلیں تو راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس سے جب پوچھتے ہیں کہ کوفے والوں کی کیا خبر ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں جو ہیں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. تو وہاں پہ امام کے جو جملے کہ ان لوگوں نے دنیا کو صرف اس حد تک، جب تک کہ دنیا ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، اس وقت جب تک کہ مذہب ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، یہ اس وقت تک مذہب کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہیں تو یہ پھر مذہب کو بھول جاتے ہیں. تو یہ نا ہم نے دیکھا نا جو فقہ کا مسئلہ ہمارے لیے ہمارے لائف سٹائل کے مطابق ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں. جو مسئلہ ہمیں ہارڈ لگتا ہے ہم اس کے اوپر کتنا بحث، کتنا لوپ ہول ہم ڈھونڈتے ہیں. بالکل. حالانکہ خدا کہتا ہے دنیا کی طرف جتنا بھی انسان بھاگتا رہا، دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آنے والی. انسان اگر دین کے پیچھے بھاگے گا دنیا خود اس کے قدموں میں آئے گی. بے شک. ناظرین ہماری لائیو کالز اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. ہمارا ٹاپک آج کا زیارت اربعین، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے ویوز بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو ہم آپ کے کال کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے انٹرنیشنل لائنز کے لیے 00441217666449 اور نیشنل کالز کے لیے 0121766649. جی آپ کی کال کے ہم منتظر رہیں گے. جی گفتگو کی طرف واپس چلتے ہیں اور جہاں سے شاید آپ نے اس کو چھوڑا تھا کہ یہی ہے نا بثمن الاوکس وتغترس وترد فی ہوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے ہوا اور ہوس کو فالو کیا، اپنے نفس کو فالو کیا. تو سید الشہداء کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ لوگوں کو گمراہی سے نکالنا. اور دشمن جو تھے وہ کون تھے؟ کہ جو اپنے ہوا اور ہوس کو فالو کر رہے تھے. تو ہمارے لیے حق کا راستہ بھی واضح ہے. امام حسین نے شہادت دی لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے، گمراہی سے نکالنے کے لیے. دوسرا سائڈ بھی ہمیں دکھایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کے ساتھ امام حسین کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے، ان کی صفت کیا تھی؟ انہوں نے اپنے ہوا کو فالو کیا تھا، اپنے نفس کو اپنا ماسٹر بنایا تھا. پھر کیا کیا انہوں نے؟ جی ایک اور پوائنٹ یہاں پہ قابل غور، انہوں نے تجھے غضبناک اور تیرے نبی کو ناراض کیا. یعنی کہ آپ کی ناراضگی رسول خدا کی ناراضگی، رسول کی ناراضگی. یہی تو ہے نا کہ امام کا حضرت زہرا کی رضا اللہ کی رضا ہے. اگر جاننا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ دیکھنا کہ بی بی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں نا جب تم زیارت پڑھتے ہو امام حسین کی، جب زیارت کے لیے جاتے ہو امام کی، جب زیارت کرتے ہو امام حسین کی، رسول فرماتے ہیں گویا تم نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اس نے عرش میں اللہ کی زیارت کی. مطلب کیا عرش میں اللہ کی زیارت کی؟ یعنی ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو گیا. زیارت کنیکشن کا نام ہے. میں نے اپنے آپ کو امام حسین کے ساتھ کنیکٹ کیا، امام حسین نے مجھے رسول کے ساتھ کنیکٹ کیا، رسول نے مجھے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. اور مزید اگر آپ آگے بڑھیں تو اس میں ہے کہ انہوں نے تیرے بندوں میں سے ان کی مانی جو کہ ضدی اور بے ایمان تھے. یہ پھر وہی کنفرم کہ جو بے ایمان لوگ تھے وہ انہوں نے ان کی بات مانی اور یعنی کہ آپ کے پیغام کو نہیں لیا. بالکل یہ دیکھنا، اور وہ یہی گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں چلے گئے. بالکل یہ ہمارے لیے درس باجی کہ ہم دنیا میں کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کی اطاعت کر رہے ہیں. کیونکہ جس کی ہم اطاعت کر رہے ہیں نا اس کی ہم عبادت کر رہے ہیں. یہ روایات کے جملے، جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں نا، ہم کو نہیں پتہ بعض اوقات ہم
جس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی عبادت، جس کو ہم فالو کرتے ہیں اس کی ہم عبادت کر رہے ہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں کس کو فالو کریں، کون میرا رول ماڈل ہے، کس کے پیچھے میں باتتی ہوں. کہ ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے خود نے اور جہنم کی طرف they are heading towards the fire of the hell. میں کس کو فالو کر رہی ہوں دنیا میں؟ بے ایمان لوگ تو نہیں. اور یا اپنے نفس کو انسان فالو کرتا ہے اور یا پھر شیطان کی پیروی تو نہیں کر رہا. فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حرمه. اب ادھر جو ہے نا امام بتا رہے ہیں کہ امام چھٹے امام فرمائے، کیونکہ یہ زیارت چھٹے امام کی طرف سے، امام نے صفوان سے کہا تھا نا زیارت اربعین کے بارے میں، صفوان کے ذریعے چھٹے امام نے ہم کو درس دیا، صفوان کے ذریعے یہ زیارت ہم تک پہنچی. ادھر چھٹے امام کے جملے ہے کہ امام حسین نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا. فجاہدہم فیک، اللہ کی خاطر ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا. پھر امام جو اب یہاں پر امام نے آپ دیکھیں حتی سفک فی طاعتک دمہ، یہاں تک کہ پروردگار کی اطاعت میں امام حسین نے اپنا خون بہایا. واستبیح حریمہ، اور آپ کے حریم کو لوٹا گیا. یعنی امام نے چھٹے امام نے یہاں پر 2 مصائب کے جملے بیان کیے ہیں. ہمیں نہیں پتہ اس وقت چھٹے امام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ پروردگار تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر امام حسین نے اپنا خون بہایا، اپنے گھر والوں کا خون بہا، اور پھر ان کے حریم بھی لٹ گئے. تو یہ 2 جملے مصائب کے ہیں جو بہت سخت ہیں. ہر امام پر یہ جملے مصائب کے بہت سخت ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا سب کچھ جو ہے اسلام کی خاطر لٹا دیا، قربان کیا ہے. پھر امام جو ہے فرماتے ہیں اللہم فلعنہم لعنا وبیلا، یعنی لعنت ہو ان پر، وعذبہم عذابا علیما، ان پر علیم عذاب ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے یہ امام حسین کو شہید کیا اور ان کے حریم کو لوٹا. اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اب امام جو ہے اپنے جد امام حسین کی طرف توجہ کرتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند آپ پر سلام ہو. السلام علیک یا ابن سید الاوصیاء، آپ سید الاوصیاء کے بیٹے ہیں. امام علی سید الاوصیاء ہیں، بے شک آپ ان کے بیٹے ہیں، رسول کے بیٹے ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، امام علی کے بیٹے جو سید الاوصیاء ہیں. اشہد انک امین اللہ، آپ اللہ کے امین ہیں، آپ نے امانت کو پورا کیا ہے، امین اللہ ہے، سے جو وعدہ جو تھا اس کو باقی رہے. وابن امین ہی، اور امین کے بیٹے ہیں. امام علی بھی امین، آپ بھی امین. عشت سعیدا، امام حسین سے فرماتے ہیں چھٹے امام آپ کی جو پوری زندگی تھی وہ سعادت بھری زندگی آپ نے گزاری. ومضیت حمیدہ، یعنی پریز وردی زندگی میرے امام نے جو ہے وہ گزاری ہے. ومت فقیدا مظلوما شہیدا، لیکن آپ کی شہادت موت کس طرح سے ہوئی کہ آپ اکیلے بھی تھے، مظلوم بھی تھے، اور آپ کو شہید کیا گیا. بے شک. زیارت ناہیہ بھی امام حسین امام زمانہ نے بڑے خوبصورت انداز میں امام حسین کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ نے دوسروں کو راہ حق کی طرف بلایا، حق کے راستوں کو اجاگر کر کے دکھایا، خدا کی راہ میں وہ جہاد کا حق تھا اس کو پورا کیا. بہت خوبصورت، اور خدا کے مطیع رہے، اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار رہے، اپنے باپ کے تابع فرمان رہے، اور بھائی حسن کی وصیت کو بھی پورا فرمایا. تو بہت ہی خوبصورت یہ جملے زیارت ناہیہ کے جو امام نے اتنی خوبصورت طریقے سے امام کی صفات کو بیان کیا امام حسین علیہ السلام کی. زیارت ناہیہ بھی ہمارے لیے ایک درس ہے. بے شک. اسی زیارت ناہیہ میں ہم معذرت کے ساتھ کالرز کو شامل کر لیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گیا تھی. جی واپس. ناہیہ میں امام کا جملہ نا، امام فرماتے ہیں میں صبح و شام اپنے جد پر گریا کرتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں. تو اگر امام کی سیرت پر عمل کرنا ہے، وہ امام جو صبح و شام گریا کرتے ہیں، کیا ہماری عزاداری صرف وقتی ہونی چاہیے؟ کیا ہم صرف جذباتی عزادار بنیں کہ 2 ماہ اور 8 دن تو ہم نے اتنی کالے کپڑے بھی پہنے، ماتم بھی کیے، گریا بھی کیا، اور محرم کے سفر کے بعد
اتنی خاموشی کہ آپ دیکھیں شب جمعہ ہماری امام بارگاہیں خالی ہوتی بے ہیں، شک تو ہفتے میں اگر ایک مرتبہ انسان اگر مجلس امام حسین کو اٹینڈ نہیں کرتا نا، یہ میرا اپنا وہ ہے ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ اس کا ہارٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمیں امام حسین کے اس مدرسے میں آنا ہے، اپنے آپ کو جگانا ہے، پورے ہفتے میں جو اعمال کیے دعائے کمیل کے دوران جو ہے اس کو دہرانا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اگر مجھے ہفتے میں ایک مرتبہ یہ ڈوز نہ ملے مجلس کا تو میں ڈیڈ ہو جاؤں گی۔ محرم سفر کے بعد اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہمارا جذبہ اگر ٹھنڈا ہو گیا تو کیا یہ حقیقی جذبہ تھا امام حسین کے لیے؟ جو پیغام ہم نے سمجھا یا لیا اس ماہ محرم اور ماہ سفر میں، اس کو ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بالکل، ہم جب زیارت میں پڑھتے ہیں امام کی شہادت کا ذکر ہے تو میں امام سے وعدہ کا، زیارت ایک وعدہ ہے، عہدن و عقدن و بیعتن فی رقبت، امام زمانہ کی جو زیارت ہے، بے شک عہد ہے، عقد ہے، کانٹریکٹ ہے جو ہم رینیو کرتے ہیں زیارت، کہ مولا آج میں نے زیارت پڑھی، میں نے زیارت کو سمجھا، اب میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں گی، زندگی کا ہر دن کوشش کروں گی کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ یہ زیارت ایک پرومس ہے جو ہم ہر دفعہ پرومس کرتے ہیں، اور اس زیارت میں تو اللہ کو گواہ بنا کر ہم پرومس کرتے ہیں بعد کے جو جملے آئیں گے انشاءاللہ۔ جی واپس اسی زیارت کی طرف چلتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَكَ مُهْلِكٌ ان خذلک، یا خدا آپ کو جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، امام فرماتے ہیں وَمُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ، جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور جو یہ صرف کوفے والوں کے لیے نہیں، اس سے تھوڑا سا پہلے اگر آپ دیکھیں یہ ہے کہ میں گواہ ہوں کہ خدا آپ کو جزا دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا، جس کا خدا نے، کون سا وعدہ، خدا نے کیا وعدہ کیا امام حسین علیہ السلام حسین کے ساتھ؟ ابھی اللہ کا وعدہ جو ہے نا چھٹے امام مینشن نہیں کرتے یہاں پر کہ امام سے اللہ نے کیا وعدہ کیا۔ امام حسین نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور اللہ نے کیا وعدہ کیا یہ امام حسین اور اللہ کے بیچ کی بات ہے کہ امام نے بھی اس کو سیکرٹ رکھا ہے۔ امام حسین کا جو سٹیٹس اور جو سٹیشن ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ امام کو اللہ کیا دے گا اور کیا دیا ہے، کیا دینے والا ہے۔ کل قیامت کے روز امام حسین کا سٹیٹس سب کے سامنے ظاہر ہوگا، بہت بڑا سٹیشن ہے۔ دنیا میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ امام حسین کے نام پر جو آپ کو کراؤڈ ملے گا وہ کبھی کسی کے نام پر نہیں ملے گا۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا اللہ کے نام پر وہ کراؤڈ نہیں ملتا جو امام حسین کے نام پر آپ کو کراؤڈ ملتا ہے۔ کیوں؟ امام حسین نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کیا، تو جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے پھر اسے لوگ بھی ملتے ہیں، اللہ بھی ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی تمہارا اے حسین، لوگوں کو بھی میں تیرے در پہ جھکا دوں گا، جب تک تیرے در پہ نہیں آئیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ساری نعمت امام حسین کے صدقے میں ہے۔ تو یہ تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے پروردگار اسے دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں جو دے گا وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ امام حسین کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ میرے مولا اور اللہ کے درمیان ہے انشاءاللہ، وہ تو اسی وقت حقیقت ظاہر ہوگی امام حسین کا سٹیٹس دیکھ کر۔ بے شک، لیکن ایک ہمیں ملتا ہے نا جب امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو جب رسول خدا نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بیان فرمایا کہ جب یہ میرا بیٹا شہید ہوگا تو انہوں نے پوچھا کہ ہر ایک کا کہ آپ ہوں گے یا میں ہوں گی، اس کے بابا ہوں گے، امام حسن ہوں گے، تو رسول خدا نے بتایا کہ اس وقت ہم میں سے کوئی نہیں موجود ہوگا۔ تو انہوں نے کہا پھر کون میرے بیٹے پر روئے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو کہ تیرے بیٹے حسین پہ روئے گی۔ تو مطلب کہ کچھ چیزیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا ایک اجر، بالکل دیکھ رہے ہیں دنیا میں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ کہ آپ دیکھیں آج جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی امام حسین کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ بھی امام حسین کے لیے گریا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ گاندھی کے بھی جملے ہیں، کتنے کرسچنس لوگوں کے ہمارے پاس جملے ہیں۔ تو یہ امام حسین کیونکہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا ہے، تو ظاہر ہے اللہ
پھر دنیا اور آخرت سب کچھ امام حسین کے لیے. بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ نان مسلمس کے یہ جملے ہیں کہ جب تک اگر ہم نے اپنی زندگی میں سکسیزفل ہونا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلیں گے تو ہمیں وہ سکسیس ملے گا. امام حسین نے تو سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا. میں اپنی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ آج جو مرثیہ پڑھتے ہیں, جو معذرت کے ساتھ ہم کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا بہت بہت سلام نبیلہ باجی آپ کو اور سسٹر زہرا کو. جی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی میں اندلیب بات کر رہی ہوں برمنگھم سے. اچھا اندلیب جی فرمائیے. جی ٹاپک بہت اچھا ہے زیارت کے حوالے سے اور امام حسین علیہ السلام کی بہت جو ہیں آپ بتا رہی ہیں فضیلتیں بھی, اور ساتھ میں کہ جو زیارت کے ثواب اور ہمیں پڑھنی چاہیے. اور امام حسین علیہ السلام کے بس میں آپ سے بھی یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی. آپ کو پتہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اور باقی معصومین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب تو بے انتہا ہیں, لیکن امام حسین کی زیارت اگر گھر میں بھی ہم پڑھیں تو اتنا ہی ثواب ہے جتنا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جا کے پڑھیں. تو یہ فضیلت امام حسین علیہ السلام کی جو باقی اماموں سے ان کو جدا کرتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے امام حسن علیہ السلام کا جو شہادت کا دن ہے وہ قریب آ رہا ہے ایک روایت کے حساب سے. تو میری بس یہ گزارش ہے کہ ہم سب مومنین کو امام حسن کی بھی بہت زیادہ بیان کرنی چاہیے فضیلتیں اور ان کے مصائب بھی, کیونکہ یہ ہمارے وہ مظلوم امام ہیں کہ جن کو چاہنے والے بھی بہت کم یاد کرتے ہیں. باقی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تو شکریہ جی اوکے جی خدا. بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا, جزاکم اللہ. جی واپس اپنے ٹاپک کی طرف چلتے. جو پوائنٹ ابھی مینشن کیا ہے امام حسین کی زیارت کے بارے میں, انشاءاللہ خدا میں توفیق دے کہ اسی طرح میں امام حسن کے بارے میں ایک دفعہ اس طرح کا سیشن ہو انشاءاللہ. تو اس زیارت کی طرف لوٹتے ہوئے وَمُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ, کہ جنہوں نے آپ کو چھوڑا ہے وہ ہلاکت کی ضد پر ہیں. تو جو بھی امام کو چھوڑی ہمارے لیے درس ہے. پاسٹ میں اگر کسی نے چھوڑا ہے کوفے والوں نے تو وہ بھی ہلاکت کی ضد پر ہے, اور فیوچر میں اگر کسی نے اپنے وقت کے امام کو چھوڑا ہے یا چھوڑ دے گا تو پھر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. کامیابی امام کو فالو کرنے میں ہے. بہت جلدی میں جائیں کیونکہ وقت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. وَمُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ, میں گواہی دیتی, یہ امام کے جملے چھٹے امام کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے عہد کو پورا کیا. وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِهِ, اللہ کی راہ میں جہاد کیا. حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ آپ شہادت کے اس پر فائز ہوئے. فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ, ان تمام لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے آپ کو قتل کیا, جنہوں نے آپ پر ظلم کیا اور جو اس بات پر راضی رہے. اللہم انی اشہدک. تھوڑا سا یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گی. جنہوں نے آپ کو جو ہم لعنت بھیج رہے ہیں, خدا کی لعنت امام کہہ رہے ہیں ہو ان پہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا. خدا لعنت کرے جس نے آپ پر ظلم کیا. کیا ہمیں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر ہم امام کو فالو نہیں کر رہے ہیں, ان کی ٹیچنگز کے اگینسٹ جا رہے ہیں, تو کیا ہم ظلم کر رہے ہیں؟ کسی طرح سے انسان کو اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے. تو کیا یہ تو نہیں ہے کہ ہم واپس اپنے اوپر ہی تو نہیں لعنت کر رہے ہیں؟ انسان کو کوشش کرنی چاہیے, ورنہ وہ بھی اس لعنت کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں, کیونکہ لعنت کا مطلب یہی نا کہ خود کو اللہ کی مرضی سے دور رکھنا. تو ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے آٹومیٹکلی دور ہو جاتے ہیں. تو اس مرضی کی کیٹیگری میں نہیں آتے. جب انسان گناہ کرتا ہے اس کانٹریکٹ کو توڑ دیتا ہے جو اس نے امام کے ساتھ کیا ہے. اس لیے ہم تجدید عہد کرتے ہیں بار بار. زیارت جو پڑھتے ہیں امام زمانہ کی دعائے عہد نامہ جو فجر کی نماز کے بعد ہے, جو مختصر سا ہے, اس میں تجدید عہد کرتے ہیں, اپنے کانٹریکٹ کو رینیو کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم بار بار اس کانٹریکٹ کو توڑ دیتے ہیں گناہ کر کے, اس لیے تو رینیو کرتے ہیں نا. بے شک. لیکن یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ کیا ہم امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو ہم نے لیا ہے کہ نہیں لیا. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ہم انڈیا سے بول رہے ہیں. جی جی فرمائیے اپنا نام. ہمارا نام نسرین ہے. جی جی. تو اور ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ
ابھی آپ نے عرض بھی کیا کہ ایسی قوم پیدا ہوگی جو امام حسین پہ روئے گی، وہ کس کتاب ساری تا قیامت تک وہ کس کتاب میں ہے؟ ذرا ہم کو تفصیل سے بتائیے آپ۔ اوکے جی۔ اس کے بعد ہے اللہم انی اشہدک۔ ابھی یہ بہت زبردست جملہ ہے کہ ادھر ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اتنا بڑا جملہ ہم کہہ رہے ہیں، انی ولی لمن والا، جو بھی امام کو پسند کرتا ہے میں بھی اسے پسند کرتی ہوں، جو بھی امام کا دوست ہے میں بھی اس کی دوست ہوں۔ ابھی یہاں پر اپنے آپ کو کویسچن کرنا ہے، کیا ایسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میں کسی عزادار کی غیبت کرتی ہوں، کسی عزادار کے لیے اپنے دل میں حسد ہے، کسی عزادار کو میں پل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب انسان غیبت کرتا ہے تو اس انسان کو گراتا ہے دوسروں کی نگاہوں میں، تو یہ سب کچھ کویسچن کرنا، کیونکہ یہاں پر میں نے جو جملہ کہا کہ امام کو دوست رکھنے والے میرے بھی دوست ہیں، جس کے دل میں بھی امام کی محبت ہے اس کے لیے میری بھی محبت ہے۔ وَعَدُوٌ لِمَنْ عَادَى، جو امام کے دشمن ہیں وہ میرے بھی دشمن ہیں۔ ابھی تک تو ہمیں یہ بھی فرق نہیں معلوم کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے، اکثر ہم دشمنوں کی پیروی کرتے ہیں۔ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، تھوڑا سا اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں کہ دشمن آپ کیا کہیں گی کہ کون دشمن ہو سکتے ہیں، مطلب کیا ان کی کوالٹیز کیسے وہ نظر آتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ دشمن ہے؟ وہی کوالٹیز کے جو ہمیں یزید کے فوج میں نظر آتی تھی، یہ کوالٹیز جو اس زیارت میں بیان کیا گیا ہے نا، کہ وہ لوگ جو اسلام کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ ہم یہ سنتے ہیں نا کہ دجال کے بارے میں جو ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ جو دجال ایک سسٹم کا نام ہے اور ہم اسی زمانے میں رہ رہے ہیں۔ یہ 1 آئی کا جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے۔ ایک آئی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکولر ایجوکیشن کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے بلکہ اور دین کی ایجوکیشن سے آنکھ کو بند کیا جاتا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں۔ بالکل جی۔ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ابْنَ رسول اللہ، مولا میرے ماں باپ کی جان آپ پر قربان ہو۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ بھی۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، امام اصلاب شامخہ میں بھی نور تھے، ارحام مطہرہ میں بھی نور تھے۔ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاس، آپ کو کبھی نجاست نے چھوا ہی نہیں ہے، یعنی یہ آپ کی طہارت جو مولا اسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی طہارت، ان کے آباء و اجداد سب کی طہارت کا یہاں پر ذکر ہے۔ بالکل۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِن دَعَائِمِ الدِّينِ وَأَرْكَانِ الْمُسْلِمِينَ، آپ دین کے ستون ہیں، وَمَعْقِلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِيُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ الْهَادِيُّ الْمَهْدِي، آپ وہ ہیں کہ جو آپ امام ابرار میں سے ہیں، آپ تقی ہیں، آپ رضی ہیں، یہ سارے صفات ہیں امام کے۔ ٹرانسلیشن میں سب کچھ موجود ہیں۔ آپ ذکی ہیں، آپ ہادی بھی ہیں، گائیڈ کرنے والے بھی ہیں، آپ مہدی بھی ہیں، یعنی آپ گائیڈڈ ہیں، آلریڈی اللہ ہیز گائیڈڈ یو، آپ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ سے ہدایت پا کر آئے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِن وُلُدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى، مولا آپ کی جو اولاد ہیں وہ بھی کلمۃ التقویٰ ہیں، وہ اعلام الہدا ہیں، ہدایت کے پرچم ہیں، والعروۃ الوثقیٰ ہیں، اللہ کی مضبوط رسی ہیں، والحجۃ علی اہل الدنیا، دنیا پر حجت ہیں۔ واشہد انی بکم مؤمن، ابھی پھر میں گواہی دیتی ہوں مولا میں آپ پر ایمان لے کر آئی ہوں۔ وبایابکم موقن، ایابکم کا مطلب کیا ہے، میننگ وبیابکم موقن یعنی آپ کی تعلیمات پر میں یقین رکھتی ہوں۔ بشرائع، لیکن یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا واپس جائیں، عروۃ الوثقیٰ آپ بتا سکیں گے؟ عروۃ الوثقیٰ، اللہ کی مضبوط رسی۔ ایسے یہ جملہ اس میں بھی آیت الکرسی میں بھی ہے، بالکل، لا انفصام لہا واللہ سمیع، عروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، امام اللہ کی رسی ہے۔ یہ رسی، یہ نعمتیں ہمیں اس لیے دی گئی کہ رسی کو پکڑ کر، اس رسی کو پکڑ کر اللہ تک پہنچنا ہے۔ جیسے کہ میں بیان کرتی تھی اکثر مجلس میں بھی، رسی کے 2 حصے ہوتے ہیں، اوپر کا حصہ ولایت کا حصہ ہے، امام اللہ کے ولی ہیں، مخلوق سے، اللہ سے ان کا جو رشتہ ہے وہ ولایت کا رشتہ ہے، مخلوق سے جو رشتہ ہے میرا اور امام کا رشتہ جو ہے وہ ہدایت کا رشتہ ہے، وہ ہادی بن کر آئے ہیں بے شک میرے لیے۔ بالکل۔
تو جو عروۃ الوثقیٰ ہے وہ جو قرآن میں ہے وہ ایکچولی معصومین ائمہ طاہرین سے اس کا مطلب ائمہ طاہرین ائمہ علیہم السلام ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑ جاؤ. اللہ کی رسی اگر اس ولایت کو لوگ تھام لیتے تو آج تفرقہ نہ ہوتا, یہ ڈسٹنکشن نہ ہوتا. یہ بشراع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مولا میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ ہے, میرا دل آپ کے دل کے ساتھ. وسلم وقلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع, میرے افیئرس جو ہیں, میرے امور جو ہیں وہ آپ کے امور کے تابع ہیں. یہاں پر بھی اپنے آپ کو کوسچن کرنا ہے, کیا واقعی ایسا ہے, کیا میں کہہ تو رہی ہوں, کیا میں ایسے کرتی ہوں, میرے امر, میرے امور, میری زندگی کے لائف سٹائل واقعی امام کے لائف سٹائل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. خوشیاں میری, اب جب میں خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتی ہوں, جب میرے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم امام کو پش کر رہے ہیں اپنی بارگاہ سے, اپنی حرکت کی وجہ سے. یہ دیکھنا ہے نا, خوشیوں میں ہم تابع ہیں کہ نہیں ہیں. بے شک. غم میں تو پھر بھی آسان ہے, مصیبت میں پھر بھی آسان ہے. امام کو نہیں پکاریں گے تو کون ہماری مدد کرے گا. مصیبت میں تو ہم پکارتے ہیں امام کو, وہ آ بھی جاتے ہیں, کریم گھرانہ ہے. لیکن خوشیوں میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم امام کو بلاتے ہیں زبان سے اور پھر اپنے اعمال سے امام کو واپس کر دیتے ہیں. جی. وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ, مولا میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے. بہت بڑا جملہ ہے. مولا میں ریڈی ہوں, میری نصرت آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے, میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے. یہاں پر دیکھیں ظہور امام زمانہ کا ذکر بھی, حتی یأذن اللہ لکم, جب تک کہ اللہ اذن نہ دے. یہ فیوچر کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے. حتی یأذن اللہ لکم, جب تک پروردگار اجازت نہ دے آپ کی. یعنی یہاں پہ امام زمانہ کی ظہور کا بھی ذکر ہے. امام زمانہ امام حسین کے فرزند ہیں, وہ آخر حجت ہیں کہ جس کو پروردگار اذن دے گا. اور جب وہ آئیں گے پھر میں کہتی ہوں نا, فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ, مولا میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے. رجت کا ذکر ہے کہ جب ہم دوبارہ زندہ کیا جائیں گے, کیا آپ نہیں, سمجھتے یہاں پر امام, مجھے لگتا ہے امام زمانہ کے ظہور کا ذکر ہے. میں نے اس طرح سے سمجھا کہ امام زمانہ کے ظہور کا ذکر ہے. وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ, مولا میری نصرت, میری مدد آپ کے لیے تیار ہے, یہاں تک کہ پروردگار اذن عطا کرے. جو کہ کہتے ہیں کہ قبروں میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا یا جی, امام کے ساتھ. ظاہر ہے جو امام کا انتظار کرتے کرتے چوائس دی جائے گی کہ اگر آپ نے اٹھنا ہے تو آپ واپس آ کے امام کے ساتھ امام کے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں. وہ لوگ کہ جنہوں نے امام کا انتظار کیا شدت سے, ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا کہ تمہارا امام ظاہر ہو چکا ہے. بلکہ امام خود مؤمنین کو بلائیں گے, جو مؤمنین ان کا انتظار کرتے رہے ہیں صحیح معنوں میں. انتظار الفرج کو سمجھا, انتظار الفرج میں رسپانسبلٹیز کو پورا کیا, اس عبادت کو سمجھا. پھر ہم کہتے ہیں نا, فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ, مولا میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ ہوں. لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ, ہرگز میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں. یہ ہم سارے جملے اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں امام کے ساتھ ہوں, امام کے ساتھ ہوں, ہرگز ان کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں. اور یہ اس زیارت میں کافی دفعہ یہ جملہ ریپیٹ ہوا ہے ڈیفرنٹ وے میں. زیارت رجبیہ میں بھی یہ جملہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ ہوں, ہرگز آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں. تو یہ کہنا بہت آسان ہے باجی, زیارت پر لینا بہت آسان ہے, لیکن یہی ہمارا پرابلم ہے نا کہ ہم پر تو لیتے ہیں ثواب کی خاطر, ثواب مل بھی جاتا ہے, لیکن انسان تھوڑا غور بھی کر لے, ترجمہ بھی دیکھ لے. بے شک ترجمہ دیکھیں گے تب ہماری لائف سٹائل میں چینجز آئیں گے. امام ہمارے اندر انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں, بی بی ہمارے اندر انقلاب دیکھنا چاہتی ہیں. صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم, امام صلوات بھیجتے ہیں, آپ پر بھی سلام ہو, آپ کے ارواح پر بھی سلام ہو, آپ کے اجساد پر بھی سلام ہو, آپ کے یعنی بدن اقدس پر بھی سلام ہو. آپ وہ ساری چیزیں جو اپیرنٹ ہیں اور وہ جو ساری چیزیں غائب ہیں اس سب پر سلام ہو. ظاہرکم و باطنکم آمین یا رب العالمین. آخر میں یہ سب دعا ہے کہ پروردگار
قبول فرمائے، رب العالمین اسے قبول فرمائے۔ بے شک تو آپ نے یہ زیارت جو بھی بیان فرمائی، اس کے بعد آپ کیا کہیں گی کہ اس کے اوپر اس کا جو مین آپ پیغام کیا دیں گی، اگر آپ اس کو سمرائز بھی کریں تو؟ یہی سمرائز اسی طرح کروں گی کہ مجھے اپنے ایکشنز کو واچ کرنا ہے، مجھے بیک ٹو بیسکس جانا ہے۔ ہم نے آج بیسکس کو چھوڑ دیا ہے اور بہت بڑی فلسفی کی گفتگو کرتے ہیں، وہ نہیں کام آنے والی۔ آئی ہیو ٹو چیک مائی بیسکس، کہ میں نماز پڑھتی ہوں فضیلت کے وقت کے اوپر، اگر امام کے آرمی میں شامل ہونا ہے تو اس امام کے آرمی کی کوالٹی یہی ہے کہ جہاں پر نماز کا وقت ہوگا وہ نماز کو پڑھے گا۔ جو 50 عورتیں فگر بتائی گئی ہے امام کے آرمی میں ہوں گی، ان 50 عورتوں کی کوالٹی یہی بتائی گئی ہے نا۔ سب سے پہلی کوالٹی تو ان کی موڈیسٹی ہے۔ میں جب اپنے گھر سے قدم نکالتی ہوں، مجلس امام حسین میں جاتی ہوں، میں نے اپنے آپ کو عزادار مظلوم کربلا کا ٹائٹل دیا ہے، لیکن میں کس طرح گھر سے نکلتی ہوں۔ بیسک پر اگر ہم نے عمل کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان بیک ٹو بیسکس چلا جائے، اپنا وضو بھی چیک کروا لے، اپنا نماز بھی چیک کروا لے، اپنا قرآن بھی چیک کروائے، صحیح طرح سے قراءت ہم سیکھیں، پھر انشاءاللہ میننگ پر بھی تھوڑا غور کریں، اپنا حجاب انسان سنبھال لے۔ بیسک اگر ہم نے کیا نا، پھر نماز جو ہے نا، عبادت کے ذریعے انسان تقوی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، ایسے نہیں پہنچ سکتے۔ نماز ہے، روزہ ہے، یہ ساری عبادت ہے اس لیے کہ میرے اندر مجھے وہ تقوی عطا کریں گی، وہ پروٹیکشن کہ میں اپنے گناہوں سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں گی۔ ماحول پھر جتنا بھی خراب ہوگا نا، میری عبادت میرے لیے شیلڈ بن جائے گا، تقوی بن جائے گا، مجھے پروٹیکٹ کرے گا۔ فزیکل کا بھی پروٹیکشن، اسپریچول کا بھی پروٹیکشن۔ بے شک، بہت شکریہ محترمہ زہرا صاحبہ، آپ نے بہت بہترین انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہو سکیں انشاءاللہ۔ اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ ہمارے سوالات جو ہیں ناظرین وہ پینڈنگ ہیں، بہت معذرت چاہتی ہوں کہ لاسٹ ویک بھی ہمارا جو پروگرام تھا ایک دم سے ہم نے ریئلائز کیا کہ ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچ گیا اور ہم نے پروگرام کو ختم کر دیا اور آپ کے سوال کے جواب نہیں دے سکے۔ اور کل بھی جو ہمارا پروگرام تھا جس میں کہ خانم سعیدہ طیبہ بخاری کے ساتھ، اس میں بھی کچھ لوگوں نے سوالات کیے، تو چونکہ آپ جو پروگرام دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا ہی کہ پروگرام جو تھا وہ بس کس طرح سے اس کا اختتام ہوا، ٹائم کی بھی کمی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے وہ تمام سوالات جو ہیں ان کے جواب دے سکیں۔ لاسٹ ویک کا ایک سوال تھا ہمارے ساتھ کہ جب اسیران آل محمد کا قافلہ شام میں پہنچے تو یہ کتنے دن تک شام میں، کب شام میں پہنچے اور کتنے دن تک انہوں نے وہاں قیام فرمایا؟ میں نے عالم کی زبان سے یہ سنا کہ اور یہ کتاب میں بھی میں نے پڑھا کہ پہلی سفر کو یہ قافلہ شام میں داخل ہوا اور کچھ تقریباً 11 دن وہاں پہ قیام فرمایا، قیام کیا۔ پھر وہاں سے ان کا سفر شروع ہوا کربلا جانے کا۔ کربلا میں پہنچے تو امام حسین کے 40 کا دن تھا جب جابر بن عبداللہ انصاری آلریڈی امام کے زائر بن کر آ چکے تھے۔ وہاں پر پہلے زائر جو تھے وہ جابر بن عبداللہ انصاری اپنے عطیہ کے ساتھ، اپنے خادم عطیہ کے ساتھ آئے تھے۔ تو جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو وہ 40th امام حسین تھا، 40 کا دن۔ بے شک یہاں پہ ایک کنفیوژن عموماً کچھ کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ کچھ لوگوں کا یا کچھ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جو قافلہ تھا وہ 1 سال کے بعد جو چیلم تھا اس پہ وہ واپس کربلا میں پہنچے۔ تو پڑھا تھا کہ 1 سال وہ لوگ قید خانے میں رہے، مگر یہ بعض روایتیں ویک بھی ہوتی ہیں کیونکہ 1 سال کی مدت، کیونکہ سارے سر شہداء 1 سال تک پھر کہاں رہے؟ یہ سارے سر، امام حسین کا سر، شہداء کا سر کہاں رہا یہ پورا سر؟ یہ 40 کی ہی جو روایت ہے نا، یہ اوتھینٹک روایت ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ زیادہ اوتھینٹک روایت ملتی ہے کہ اسی سال پہلا چیلم جو تھا انہوں نے وہ کربلا میں کیا۔ جی، دوسرا سوال تھا کہ جناب صغرا جو تھیں ان کو امام حسین نے کیوں مدینہ میں چھوڑا، اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ امام حسین نے، جیسے کہ سوال یہ بھی آتا ہے نا، عبداللہ بن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر بھی مدینے میں رہے، محمد حنفیہ جو امام حسین کے بھائی ہیں وہ بھی مدینے میں رہے، تو وہ لوگ کیوں نہیں آئے نصرت کے لیے؟ جناب عبداللہ تو بیمار تھے، جناب محمد حنفیہ کو امام حسین رسپانسبلٹی دے کر آئے تھے۔ ظاہر کوئی تو ہونا چاہیے جو مدینے والوں کا خیال رکھے، کسی کو
چھوڑنا تھا ایز اے نائب. پھر ام البنین ہمیں ملتی ہیں، انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو بھیجا لیکن وہ خود ساتھ نہیں. خود رہیں، ام سلمہ وہاں رہیں. جی. تو اور پھر جناب فاطمہ صغریٰ کے بارے میں ہمیں یہ میں نے یہ سنا ہے، کتاب میں نہیں پڑھا، شاید دیکھنا پڑے گا اس میں، کہ وہ حضرت اکثر ذاکرین سے میں نے سنا ہے کہ وہ حضرت زہرا کی شبیہ تھیں اور علیل بھی تھیں، وہ بیمار بھی تھیں. ظاہر ہے جو بیمار ہوتا ہے نا اس کے لیے پھر جہاد ساکت ہو جاتا ہے. کیونکہ امام کے ساتھ جو بھی آئے تھے ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں تھا، جو بھی قافلہ مدینے سے روانہ ان میں سے کوئی بیمار نہیں تھا، اور بی بی فاطمہ صغریٰ علیلہ تھیں، بیمار تھیں. جی شکریہ. اور یہ اندلی بہن برمنگھم سے انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت اگر گھر میں بھی پڑھیں تو ہمیں وہی ثواب ملتا ہے جو کہ ہم نے جیسے کہ ان کے حرم پاک میں اس زیارت کو ادا کیا. یہ زیارت اگر ہم معرفت کے ساتھ پڑھیں اور اگر وہ زیارت مجھے امام حسین کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو پھر ریوارڈ وہی ہے. کیونکہ ریوارڈز جو ریوارڈز کا باب ہے، اب اس میں دیکھیں اس میں لکھا عارفاً بحقہ. اگر امام حسین کی حق یعنی وہ حق معرفت اگر ہم نے حاصل کیا، معرفت کے ساتھ اگر اس زیارت کو پڑھا تو زیارت کا ثواب، لیکن اس ارض مقدس میں پڑھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے کہ انسان جب وہاں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اور جب اپنے گھر سے نکلتا ہے. ہمیں روایات میں ملتا ہے نا حدیث میں کہ کتنے ہزار فرشتے اس کو اسکورٹ کرتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل جیسے فرشتے اسکورٹ کرتے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے. حج کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے جب وہ زیارت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے. تو یہ الگ ریوارڈ بھی اس کے لیے بیان ہوا ہے کہ جب زائر اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے کس طرح ہزاروں تعداد میں فرشتے اس کو اسکورٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ کربلا کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے، اور جب وہ واپس ہوتا ہے فرشتے اس کو اسکورٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے، اور اس کے لیے پورے راستے میں امان ہے. اور اگر وہ راستے میں شہید بھی ہو جاتا ہے تو یہاں تک ہے کہ اگر حق معرفت امام حسین کی معرفت کو پہچان کر اس نے زیارت کی تو پھر اس کا کفن بھی جنت سے آتا ہے. فرشتے آتے ہیں اس کے کفن کے اوپر دوسرا جنت کا کفن ڈالتے ہیں، اس کا کافور ہر چیز جنت سے آتا ہے. اگر وہ راستے میں شہید ہو گیا یعنی موت آ گیا تو شہادت کا درجہ اسے نصیب ہوتا ہے. مگر یہ سب کب ہے؟ معرفت کے بعد، جب امام کی معرفت. اگر معرفت ہو تو یہ ہمیں سارا رتبہ یہ نا انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ریوارڈ ہمیشہ معرفت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر 10% معرفت ہے تو اس کا ریوارڈ بھی اتنا ہے. 20 کیونکہ ایک عالم جب زیارت پڑھے گا، ایک نارمل آدمی زیارت پڑھے گا تو فرق تو ہوگا نا. عالم کی انڈرسٹینڈنگ، ایک فقیہ جب زیارت پڑھتا ہے، عالم ربانی جب زیارت پڑھتا ہے تو وہ الگ بات ہوتی ہے. وہ جب جملوں کو ادا کرتے ہیں تو ان کے پاس معرفت کی نگاہ سے ان جملوں کو ادا کرتے ہیں. بے شک. اور کامل الزیارات کتاب میں بہت بہترین طریقے سے اس کے بینیفٹ، زیارت کے بینیفٹ اور سفر زیارت اور وہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے. بالکل. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ نسرین بہن انڈیا سے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے وہ پوچھا ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب رسول خدا نے جناب فاطمہ زہرا سے کہا تھا کہ خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جو تیرے بیٹے حسین پہ روئے گی، تو آپ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب میں مینشن ریفرنس کے لیے؟ ریفرنس کے لیے ہمیں جا کے چیک کرنا پڑے گا. بہار الانوار میں اس کا ذکر ہے، اگر وہ پڑھ سکیں. اور بھی بکس میں ہوگا لیکن مجھے اس کا اتنا معلوم نہیں ہے. لیکن سعادت الدارین میں بھی ہو فی مقتل الحسین، کیونکہ اس میں پورا سب کچھ بیان ہے امام حسین کی ولادت سے لے کر شہادت تک، تو اس میں بھی شاید یہ موجود ہو. اور اس کتاب میں ملے گا ان کو کہ جس میں امام حسین کی ولادت کا تذکرہ ہے، اس میں ان کو ملے گا کیونکہ یہ ولادت کے وقت ہوا تھا. جی. تو جس میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے جس بھی بک میں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ مل جائے گا. اس وقت ہمیں شاید ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بک کا پراپر ریفرنس اور نام کے ساتھ آپ کو بتا سکیں گے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ آپ ان بکس میں اس کو تلاش کریں کیونکہ یہ بہت مشہور حدیث ہے.
اور اس میں روایت ہمیں ملتی ہے تو اس لیے اس کا ضرور ذکر اس میں ہوگا۔ محترمہ زہرا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آج کا پروگرام آپ نے بڑی بہترین انداز میں پیش کیا، اور پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین۔ اور ناظرین میں بھی بس آخر میں یہی کہوں گی کہ اس پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہم بھی کوشش کریں کہ بجائے اس کے کہ صرف زیارت اربعین کو اربعین کے دن کے لیے رکھ دیں، بلکہ ہم ویسے بھی اس کو پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ زیارت ہے جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ اس کو اگر ہم سمجھ لیں، اگر ہم اس کی معرفت کو حاصل کر لیں تو ہم واقعی میں ایک مومن بن سکتے ہیں، ہمارا جو شمار ہے وہ مومن کی صف میں ہو سکتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ زیارت کو سمجھیں اور اس کی معرفت کو حاصل کریں۔ بس دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارا شمار ان کے انصار و مددگاروں میں ہو۔ ناظرین نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوداع 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 یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا۔ الوداع الوداع یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا۔ کر قبول بہن کا سلام یا حسین، قید ہو کے جا رہی ہوں شام یا حسین، دل میں تیری یاد ہے